بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے یہاں سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے. دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا گیا ہے. دعا آفات سے بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. ناظرین، یہ نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام ہے ہمارے ناظرین کے لیے، تاکہ ہم آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا سکیں. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کا میزبان گوہر رسول پیرزادہ، اور ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان سے حل حاصل کر سکتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا. ناظرین، میں فون نمبر دہرا دوں 180041925154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ کاغذ اور قلم لے کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ ہاتھ کے ہاتھ ان دعاؤں کو لکھ بھی سکیں. ایک کالر بھی لائن پر موجود ہیں، دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام محترمہ، فرمائیے. میں زبیدہ بمبئی سے بولتی ہوں. جی، میرا یہ سوال ہے، میرے کو ہے نا پیروں میں بہت درد ہے. پیروں میں بہت درد ہے آپ کے؟ ہاں، پانی بھی نکلتا ہے. اچھا، پانی بھی کیا زخم ہے اس میں؟ میری بیٹی کوثر سورہ بقرہ روز پڑھ کے اچھا دعا کرتی ہے. میری بیٹی کوثر ہے نا، وہ پلاسٹک کی تھیلی میں آئی تھی، کیرلا میں پیدا ہوئی تھی. اچھا اچھا، پلاسٹک تھیلی میں آئی تھی، بی ایس سی کری ہے، جاب میں جاتی تھی، ابھی تبلیغ میں چلے گئی ہے. جی جی، ماشاءاللہ روز سورہ بقرہ پڑھ کے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. آپ کو ضرور بتایا جائے گا. آپ کے پیروں میں تکلیف ہے اور پیروں سے پانی آتا ہے، آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ محترمہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پیروں میں تکلیف کے لیے آپ اس دعا کو روزانہ 11 یا 21 مرتبہ پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس طرح روزانہ 11 یا 21 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بالکل. ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ تھوڑا سا زور سے بولیے. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں یوپی سے. فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے مولانا صاحب سے. ابھی چل بھی رہے محرم الحرام کے مہینے سے ایک سوال ہے میرا. جی. ایک مرتبہ مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ علم جو ہوتا ہے وہ تو رکھنا، وہ تو اٹھانا رکھنا ان کا گھر میں وہ ناجائز ہے، پر وہ تعزیہ کی صورت بتائی تھی کہ جائز ناجائز دونوں صورت میں ملتی ہے. وہ جائز جو صورت ہے وہ کن صورت میں ہے، کس بنا پہ علماء دین یہ بات کہتے ہیں جائز والی، اس کی تفصیل ہمیں مولانا صاحب سے تعزیہ کی بات کر رہی ہیں آپ. جی جی. ویسے یہ بتائیے، میں بتاؤں آپ کو، یہ تو شرعی مسائل ہیں، بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کہیں سے بھی معلوم کر سکتی ہیں. یہ پروگرام بیسیکلی آپ مولانا صاحب سے بتائیے. بالکل، آپ کی مطلب جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی رکا ہوا کام ہے، بیماری ہے، اس کے لیے پروگرام ہے. باقی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں شرعی فقہی یا جو بھی مسائل ہیں وہ آپ لوکل اپنے مفتی صاحب سے معلوم بھی کر سکتی ہیں. باقی کالرز بھی لائن پر موجود ہیں. فی الحال آپ کو جواب مولانا صاحب ہی دیں گے. جی مولانا صاحب. جی، اس سے پہلے بھی یہی بات عرض کی گئی تھی کہ تعزیے کے سلسلے میں شمال کے علماء کے 2 نقطۂ نظر ہیں. اس وجہ سے اس وقت بھی یہ گزارش کی گئی تھی، ابھی بھی یہی گزارش ہے کہ وہاں مقامی علماء سے آپ دریافت کر لیں، کیونکہ مقامی صورتحال کیا ہے اور کس طرح تعزیے لگائے جاتے ہیں، کس طرح تعزیے بنائے جاتے ہیں، وہ مسئلہ وہیں کا ہے. تو وہاں کے علماء بہتر طریقے سے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. بالکل. ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم.
ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گجرات سے بول رہے ہیں. ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم پیٹ میں میرا گیس ہوتا ہے, اتنا کھانا کھاتے ہیں تو ہم کو ڈکار بھی نہیں آتا ہے. کیا تکلیف کیا ہے؟ پیٹ میں گیس ہوتا ہے, ہم کو کھانا کھاتے ڈکار بھی نہیں پیٹ میں آپ کے درد ہوتا ہے؟ گیس ہوتا ہے. اچھا, گیس کی شکایت ڈکار ہے. بھی نہیں آتا. ہاں, اچھا کھانا کھانے کے بعد ہر انسان کو ڈکار آتا ہے, مگر ہم تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب, اس کے لیے آپ دوا کا استعمال کریں, اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اس دعا کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں دلی سے بول رہے ہیں, سلمہ بہت. جی سلمہ صاحب فرمائیے. بہت بہت سلام اور دعا ہے. مولانا صاحب کو بھی سلام اور دعا ہے. مجھے اس نماز سے جیسے کچھ پوچھنا ہے. جیسے قضا نماز ہے تو جیسے کہ دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر وقتی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھا. قضا نماز کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں ہاں, کہ کس وقت پڑھی جائے؟ ہاں, جیسے اگر دن میں کسی وقت ٹائم مل جاتا ہے تو اگر ہم پڑھ لیں, یا کہ پھر فجر کا قضا ہوا تو ٹھیک ہے, فجر کے ساتھ ہی پڑھیں. اور کوئی مسئلہ؟ اور ہاں, اور اسی نماز سے ہی ہے کہ جیسے اگر ہم 12 رکعت ہے تو 6 رکعت وقتی پڑھنا, 6 رکعت اس میں قضا پڑھنا, تو کیا ایسا ہے, جائز ہے؟ سمجھ نہیں پایا, دوبارہ بتائیے. جیسے ظہر کا 12 رکعت ہے نا, ہاں, تو جیسے 6 رکعت وقتی پڑھنا, 4 رکعت فرض, 2 رکعت سننا. مطلب آپ 6 رکعت جیسے ظہر کی نماز ہے, آدھی آپ نے ظہر میں پڑھی, آدھی آپ نے عصر سے پہلے پڑھ لی, ایسا؟ نہیں, جیسے 6 رکعت وقتی نماز ہے, 6 رکعت قضا نماز, ایسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مولانا صاحب. جی قضا نماز کے لیے اوقات کچھ متعین نہیں ہیں. دن بھر میں 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں جس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے. عین طلوع آفتاب کا وقت, عین زوال کا وقت اور عین غروب آفتاب کا وقت. ان 3 اوقات کے علاوہ جب سورج نکل رہا ہو, جب سورج بالکل سر پر ہو جس کو زوال کہتے ہیں, اور سورج جب ڈوب رہا ہو, ان 3 اوقات میں کوئی بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے. ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت آپ اپنی سہولت سے قضا نماز ادا کر سکتی ہیں. ایک نماز بھی آپ پڑھ سکتی ہیں, اور آپ اگر زیادہ پڑھنا چاہتی ہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے, آپ کی سہولت پر, آپ کے ارادے پر موقوف ہے. اب رہا مسئلہ ظہر کی جو 12 رکعتیں ہوتی ہیں, ان میں سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 6 رکعت وقتی نماز اور 6 رکعت قضا نماز آپ پڑھنا چاہتی ہیں, تو اس لیے اس کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ وقتی نماز فرض تو پڑھنا ہی ہے, اور فرض نماز کے ساتھ جو سنت مؤکدہ ہیں اس کو بھی آپ لازمی طور پر پڑھیں گے. واجب کو بھی پڑھیں گے, سنت مؤکدہ بھی پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں, آپ اس کی جگہ اگر نفل قضا نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ دیگر نوافل کی جگہ بھی اگر آپ قضا پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں. ظہر کی جو 12 رکعتیں ہیں اس میں سے صرف 2 رکعت نفل ہیں, اور باقی کے 10 رکعت پڑھنا ضروری ہے. جیسے ظہر کے 4 رکعت فرض تو ہیں ہی, اور ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے, فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. اس طرح 10 رکعت تو فرض اور سنت مؤکدہ کے ہو گئے. اس کے علاوہ 2 رکعت نفل ہوتی ہے, تو اس نفل کو آپ پڑھنے کے بجائے قضا نماز اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں مبین احمد خان بول رہا ہوں مہاراشٹر سے. مبین صاحب فرمائیے. جی مولانا صاحب میرا ایک مسئلہ تھا کہ جو نفل جو نماز ہے, جیسے کہ مغرب کی نماز جو تیسرا گھر پر 2 سنت 2 نفل ہے, تو جنرلی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مغرب میں لوگ نفل نماز نہیں پڑھتے, چھوڑ دیتے, تو یہ کہاں تک صحیح ہے, اس کے بارے میں مجھے جاننا چاہیے تھا. نہیں سمجھ میں آیا, بقرعید کی نماز کیا؟ جیسا مغرب کی نماز تیسرا گھر پر 2 مغرب کی نماز, ہاں تیسرا 2 سنت 2 نفل ہے. جی ہاں, تو مولانا صاحب نے جیسا فرض نماز پڑھا دیا 3 اگر پر, اس کے بعد میں نفل پڑھے, لیکن اپنی سنت نماز پہ نفل نماز پڑھتے نہیں ہے, وہ چھوڑ دیتے, تو یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیا؟
नफल नमाज तो अब इंसान के ऊपर है। बहरहाल मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? क्या नफिल नमाज वापस नहीं है ना? मगरिब की नमाज जो 3 रकात है वो फ़र्ज़ है, उसके बाद जो 2 रकात पढ़ी जाती है सुन्नत मुअक्कदा है। फ़र्ज़ तो पढ़ना ही है, सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो बाद की 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात नफल है, वो इख्तियारी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वक्त है तो पढ़ें ज़रूर। दूसरे दीगर कामों में हम अपने औकात को ज़ाय कर देते हैं, फ़ोन में और दूसरी जगह गुफ्तगू वगैरह में, जो ज़रूरी नहीं होते उसके बावजूद भी हम उसको गुजारते हैं। बजाय इसके अगर नफल पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो आपका इख्तियारी अमल है। नफल एक ऐसा काम है जिसको अगर करते हैं तो सवाब है, अगर नहीं करते तो कोई पूछ नहीं है। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हमें बेंगलोर दडुबेतपुर से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए भाई। हमारा एक सवाल है। जी, बात कीजिए। हेलो, करंट चले गया अब तो हम फोन में ही जी आपको फोन पर ही जवाब देंगे, आप फोन काटिएगा मत। हाँ, लो बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मैं यहाँ तो करंट चले गया। कोई बात नहीं, आपको फोन पर ही जवाब देंगे। मसला बताइए अपना। मतलब क्या, मेरा बच्चा पढ़ने ही नहीं बैठता, पढ़ता ही नहीं, पढ़ने में जो पढ़ता है यादिश नहीं होता। बोलता मैं ये या फत्ताहू या रज़ाक़ू पढ़ता हूँ, हाँ। और या अलीमो भी पढ़ता हूँ जहन के लिए, उनके दिमाग में नहीं बैठता। बोलते उन्हें पढ़ने के लिए पढ़ते हैं मगर पढ़ाई में कमजोर है, दिल नहीं लगता उसका। हाँ, खाली पढ़ने से कितना बड़ा बच्चा है? 15 साल के। 15 साल के, ठीक है। और कोई मसला? भाई कोई भी नहीं। लाइन पे आप मौजूद रहिए ऐसी। मौलाना साहब, जी मुनासिब ये है कि आप अपने फ़र्जंद को ही पढ़ने के लिए बताइए। उनकी तरफ से आप पढ़ रही हैं, ठीक है वो, लेकिन उनका पढ़ना ज़्यादा मुनासिब होगा। वो ख़ुद पढ़ेंगे, या फत्ताह या रज़ाक़ू या आलिम, वो ख़ुद पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। और एक बात ये ज़हन में रखें कि जब भी पढ़ने के लिए बैठें, जब भी वो बैठें, एक दिन में 1 बार बैठते हैं, 2 बार बैठते हैं, या 2-3 दिन में 1 मरतबा बैठ रहे हैं, जैसा भी वो पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, उनको ये बताइए कि पढ़ाई का आगाज़ करने से पहले 3 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें। बग़ैर देखे याद है तो बग़ैर देखे पढ़ें, याद नहीं है तो फिर देख कर पढ़ लें। 3 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें और इसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद पढ़ाई का आगाज़ करें और इससे पहले वाले जो वज़ाइफ बताए गए उसका भी विर्द जारी रखें। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी फरमाइए मोहतरमा। हम अपनी दादी के लिए नासूर की दुआ पूछ रहा है। दादी के लिए क्या? नासूर के लिए दुआ पूछ रहा है। नासूर जो बीमारी जो होती है, ठीक है। बेहतर ये होता है के लिए दुआ। कब से है आँख में नासूर है। कब से है? मौलाना साहब पूछ रहे हैं कब से? एक सवाल और है। हाँ, एक सवाल और है। एक सवाल और पूछ रहा है। सवाल ये है, हम बहुत परेशान हैं। किस तरह से परेशान हैं? हेलो, आप टीवी की आवाज बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए? कह रहे हैं हम बहुत परेशान हैं, एक दुआ और पूछनी है हमें कि हमारी परेशानी दूर हो जाए। परेशानी क्या है? मौलाना साहब, नासूर के लिए क्या दुआ पढ़ी जाए और घर में परेशानियां हैं? जी, नासूर के लिए सूरह 3 की आयत करीमा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इस तरह रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ें। और परेशान जो बतलाए जा रहे हैं उसके सिलसिले में या हल्लल मुश्किलात रोज़ाना 101 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें। या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, इस तरह 101 मरतबा पढ़ें। और घर में परेशानियों के लिए?
جی پریشانی دور کرنے کے لیے عرض کیا گیا کہ یا حل المشکلات پڑھتے رہیں. اچھا یا حل المشکلات یا حل المشکلات، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں. جی ناظرین، گزارش آپ سے ایک بار پھر سے جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیجیے. کوئی مشکل نہیں ہے، میوٹ کر دیا، اس کے بعد جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے ٹی وی کی آواز آپ آن کر دیجیے. آپ کا جواب کچھ سیکنڈز کے بعد ٹی وی پر آئے گا تو آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ آپ ٹی وی پر جواب اطمینان سے سن لیں گے، ورنہ آپ کا مسئلہ اگر آپ ٹی وی آن رکھیں گے ہم صحیح سے سن نہیں پاتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ، فرمائیے. ہم یہ بول رہے ہیں ہماری بہن کو کھانا کھاتی تو اس کو ڈکار نہیں آتا. 22 سال کی ہے، جب سے وہ سمالا وہ نہیں کھاتے ہم کو ڈکار نہیں آتا، سب کو ڈکار آتا. ڈکار آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، کیا چاہتی ہیں آپ؟ آنا چاہیے، آتا ہی نہیں ہے. اچھا، ڈکار آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ؟ ہاں، اور یہ مسئلہ ہے کہ ہماری دوسری بہن ہے، اس کا کیا نام ہے بال گر رہا ہے، متھا پورا صاف ہو گیا ایک دم. ٹھیک ہے، ڈکار آنی چاہیے اور بال گر رہے ہیں، بتائیں گے آپ کو. شکریہ. ڈکار کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اس دعا کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں. اور بال گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اس طرح فجر کی نماز کے بعد روزانہ 11 مرتبہ اس کا ورد رکھیں، اور تمام اوراد و وظائف سے پہلے اور بعد میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2 کالر لائن پر موجود ہیں. پہلے محترمہ سے بات کر لیں. جناب آپ لائن پہ رہیے گا، پہلے محترمہ سے بات کر لیں. ہلو جی فرمائیے. مولوی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا قبض رہتی ہے. اچھا. قبض کی وجہ سے نا جب میں 2-3 دن فریش نہیں ہو پاتی، جب میں وضو بناتی ہوں نا قبض رہتی ہے. مولانا صاحب قبض رہتی ہے، ان کو قبض رہتی ہے. جب میں وضو بناتی ہوں نا، وضو پورا بھی نہیں ہوتا، جب بھی ہوا سرک جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ بس نہ اس کی آواز ہوتی ہے نہ ہی کوئی بدبو ہوتی ہے، لیکن شریر کو محسوس ہوتا ہے. بس ایسے ہی بار بار وضو کرتی رہتی ہوں. کیا کئی بار تو میں ویسے ہی بس جلدی نماز پڑھ لیتی ہوں. یہ تھوڑا سا کچھ بتا دے کہ نماز ایسے پڑھنی صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ پنجاب سے رضوانہ بول رہی ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ. جی مولانا صاحب فرمائیے. قبض رہتا ہے ان کو، وضو بھی ان کو شبہ ہوتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. جی اگر آپ کو صرف شبہ ہو رہا ہو اور وضو ٹوٹنے کا یقین نہیں ہو رہا ہو تو آپ ان شبہات کو نظر انداز کریں، کیونکہ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ شبے کی وجہ سے یقین دور نہیں ہوتا. الیقین لا یزول بالشک. شک اور شبے کی وجہ سے یقین دور نہیں ہوتا. آپ نے وضو کر لیا، یقین ہے کہ آپ باوضو ہیں، اور اگر اب شبہ ہو رہا ہو یا شک ہو رہا ہو تو شک اور شبے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر یہ شبہ نہ ہو بلکہ واقعتاً ہوا خارج ہوئی ہو تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس سلسلے میں آپ کو غور کرنا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا صرف شبہ ہو رہا ہے. اب اگر وضو ٹوٹ رہا ہے، وضو آپ کر رہی ہیں، وضو ٹوٹ رہا ہے، تو اس مسئلے میں تفصیل یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد وضو کریں. وضو کر کے جلد از جلد فرض نماز ادا کر لیں. اگر آپ فرض نماز بھی ادا کر لیتی ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے. اور اگر فرض ادا کرنے سے پہلے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کسی بھی ایک نماز میں شروع سے آخر تک مکمل غور کریں، فالو کریں کہ نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر نماز کا وقت ختم ہونے تک، مان لیجئے کہ فجر کی نماز کا وقت 1 گھنٹہ کچھ کم زیادہ ہے، تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک اگر آپ وضو کرتی ہیں
اور وضو کرنے کے دوران ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر سے آپ وضو کریں گی اور نماز پڑھنے کی کوشش کریں گی۔ اگر اس پورے 1 گھنٹے کے دوران کسی بھی وقت آپ کو 2 رکعت فرض پڑھنے کا موقع مل گیا تو آپ کو ہر نماز کے لیے اسی طرح کوشش کرنی ہے۔ اور اگر پوری نماز کے وقت میں 1 گھنٹہ کم و بیش جو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس پورے وقت میں آپ کو 1 مرتبہ بھی وضو کر کے 2 رکعت فرض پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اور اس دوران بھی آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو شرعی اعتبار سے آپ معذور کہلائیں گی، اور معذور کا حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ وضو کر لے اور نماز پڑھ لے۔ جس عذر کی وجہ سے معذور ہیں، جیسے کہ ہوا کا خارج ہونا، اس عذر کی وجہ سے معذور کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ دیگر ناقض وضو، دیگر وضو کو توڑنے والی چیزیں پائی جائیں گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جو تفصیل بتائی گئی ہے اس تفصیل کے حساب سے کسی بھی نماز کے ایک وقت کو شروع سے آخر تک غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، ایک بھائی بھی موجود تھے لائن پہ۔ السلام علیکم، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جناب، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اپنا مسئلہ بتائیے۔ بند کر دیا صاحب۔ فرمائیے۔ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے صاحب، ہم گھر میں برکت بند کر نہیں دیا ہے؟ صاحب، ہمارے گھر کی برکت نہیں ہے صاحب، ہماری بیوی تھوڑا چڑچڑاہٹ پن کرتی ہے، بیوی کا نام شاہینہ ہے۔ اچھا، گھر کے برکت نہیں، اور گھر کے ہمیشہ کیا ہے کچھ نہیں معلوم نہیں، اور ہمیشہ چڑچڑ کرتے رہتی ہے، ٹھیک، رات میں نیند نہیں لگتی ہے، برے خواباں پڑتے ہیں ان کے اوپر، ایسا سب ہے صاحب۔ ٹھیک ہے جناب، بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک 5 نمازوں کا اہتمام کریں، آپ بھی، آپ کے گھر والے بھی، اور آپ کے بچے بچیاں، سب کے سب گھر کے جتنے افراد ہیں سب کے سب 5 نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز گھر میں پڑھنے کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، خواتین گھر میں نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی گھر میں داخل ہو رہا ہو، گھر کے افراد میں سے جو بھی شخص گھر میں داخل ہو رہا ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت وہ کچھ آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ گھر میں نماز سلام کہتے ہوئے جب داخل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ سلام کہنے کے ساتھ ساتھ 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کریں۔ اور آپ کے گھر والے جو چڑچڑاہٹ سے دوچار ہیں اس کے لیے یا ودودو یا سلامو پڑھنے کے لیے بتائیے، یا ودودو یا سلامو روزانہ 51 مرتبہ پڑھتے رہیں، اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترمہ، فرمائیے۔ ہاں، ہمارے شوہر ہے نا دوسری عورت کے سنگات رہتے ہیں تو ہے نا کبھی 2-3 مہینے کے ایک بار، 4 مہینے کے ایک بار آتے ہیں، تو میں نا کرایہ مکان میں رہتی ہوں تو کیا کرنا ایسے شوہر کو لے کو اللہ بولتے تو بھی بچوں کا خیال نہیں کرتے، کیا تو آپ کے شوہر نے جو ہے دوسری عورت سے شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے؟ وہ نہیں معلوم صاحب کو، ان کے ماں باپ کچھ بھی ایسی چاہے وہ کچھ بھی کرو تم یہ سدھار لو بولتے، انہوں کر لیے سو نہیں معلوم، کچھ لوگ بولتے کر لیے بولتے، کچھ لوگ بولتے نہیں کر لیے بولتے، تو یہ ان کو بلا لینے نہیں، شوہر کی فرما برداری نہیں کرنے سے نہ بچے کہنا مانتے ماں کا، تو اللہ بھی ناراض رہتا ہوتا، یہ کہاں تک صحیح ہے بتاؤ؟ تو شوہر کو بیوی کو چھوڑ کر انہوں ایسے کرتے رہے تو ہم کیسا گزارا کرنا، آپ ہی بتاؤ۔ پھر کیا شوہر کو بلا لینا جائز ہے؟ وہ بھی آدھی رات کو آئے تھے، آدھے گھنٹے کے لیے آتے چلے جاتے، تو کہاں تک صحیح ہے آپ بتائیے۔ جی بتاتے ہیں آپ کو، بالکل آپ کو بتائیں گے اس کا، شکریہ۔ اگر آپ کے شوہر نے دوسرا نکاح کیا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ دونوں کے حقوق برابر ادا کر سکتے ہوں اور دونوں کے درمیان مساوات، انصاف اور عدل کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہوں۔ اور اگر عدل و انصاف قائم نہیں رہتا یا پھر وہ دونوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے معاشی اعتبار سے، تو پھر ان کے لیے دوسرا نکاح کرنا شرعاً نادرست ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کر رہے ہیں، اگر کیے ہیں وہ تو گنہگار ہوں گے، اور اگر نکاح ہی نہیں کیا ہے تو پھر ان کو اللہ کے عذاب سے اور قہر الہی سے ڈرنا ہے،
کہ اس طرح کی حرام کاری سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی تباہ کر دے گا اور آخرت میں بھی رسوا کن عذاب ہوگا. اس سے ان کو ڈرنا ہے اور مکمل طور پر اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں آنا چاہیے. اب رہی بات آپ کے حقوق کی، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جب انہوں نے نکاح کیا ہے آپ سے تو ان کی پوری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے مالی حقوق بھی ادا کریں اور اس کے علاوہ حسن سلوک والے حقوق، ازدواجی حقوق سب کے سب ادا کرنا ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. جب تک آدمی نکاح نہیں کرتا کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن جب نکاح کر لیا ہے اس نے خود ایگریمنٹ کیا ہے تو وہ ایگریمنٹ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک گناہ گار ہوں گے. ان کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق پورے طور پر ادا کریں اور بچوں کی بھی دیکھ بھال پرورش کا مکمل طور پر انتظام کریں. مولانا صاحب یہ تو بات رہی ہوئی شوہر کی. اب یہ جو ان کی اہلیہ ہیں جو محترمہ تھیں، ان کو یہ آپ نے جاننا چاہ رہی تھی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ کیا ان کو اپنے شوہر سے ملنا چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جی، شوہر کی فرما برداری تو ان کو کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ جائز طریقے سے فرما برداری کرنے کا حکم دے رہے ہیں. لیکن یہ تو گھر میں ہیں ہی، اویلیبل ہیں ہی. زیادہ ذمہ داری ان کی فی الوقت عائد ہوتی ہے کہ جہاں حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں مکمل طور پر حقوق ادا کریں. اور اس کے لیے وہ خاندان کے رسوخ اور اثر رکھنے والے افراد سے ربط بھی پیدا کریں، کوشش کریں. ان کے خاندان والے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کسی بھی طریقے سے سدھار لیں، اصلاح کر لیں، تو آپ اس کے علاوہ آپ کے خاندان میں جو با اثر لوگ ہیں ان سے ربط کریں، یا جہاں بھی وہ صاحب رہتے ہیں اس علاقے کے با اثر لوگوں سے ربط پیدا کریں تاکہ کچھ بہتر نتیجہ نکل جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یا ودود یا سلامو روزانہ 51 مرتبہ پڑھتی رہیں اور ظاہری طور پر جو کوشش کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کو بھی اختیار کریں. یہ براہ راست پروگرام ہے. پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، 180041922154 اور 9989974324. ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہیں مفتی واحد علی صاحب جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. ایک کالر. السلام علیکم. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، آپ کی آواز آ رہی ہے. فرمائیے محترمہ. کون؟ جی، ہماری بیٹی 1.5 سال کی ہے اور وہ بالکل کھاتی پیتی نہیں ہے، صرف ہمارا ہی دودھ پیتی ہے، اوپر کا کچھ بھی نہیں کھاتی اور بہت ضد کرتی ہے. ایک دم ضد ہی میں مطلب اس کا ہے کہ اگر زبردستی بھی کچھ کھلانا ہوتا ہے تو مطلب شیرخوار ہے، ابھی چھوٹی ہے، مطلب دودھ پیتی اچھی ہے. جی ہاں، 1.5 سال کی بچی ہے اور جس کا نام آئرہ ہے. لیکن وہ بالکل کچھ بھی نہیں کھاتی ہے، صرف ہمارا دودھ پیتی ہے اور اس کی وجہ سے ایک دم پریشانی کی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں کھاتی ہے ایسا. اچھا، اور کوئی مسئلہ آپ کا بہن؟ جی، اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی نہیں، وہی ضد بہت زیادہ. جی بالکل سمجھ گئے یہ مسئلہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. لڑکی کے لیے آپ روزانہ 21 مرتبہ یا واجدو یا رزاقو پڑھیں، یا واجدو یا رزاقو، یا واجدو یا رزاقو. اس طرح جب بھی بچی کو کھلانا ہو اس وقت 21 مرتبہ یہ اس طرح پڑھ کر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بچی پر دم کر دیں یا کھانے پر دم کر دیں. کسی بھی طریقے سے آپ دم کریں اور اس کا سلسلہ جاری رکھیں. اور بچی جب ضد کر رہی ہو تو اس وقت نظر کی دعا پڑھیں. نظر کی یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعیذکی بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعیذکی بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس طرح 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ طاق عدد میں آپ اس کو پڑھیں اور پھر بچی کو دم کر دیا کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی محترمہ فرمائیے. گوہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. You have got a huge fan following. لوگ شاہ رخ خان کو بھول کے آپ کو ہی زیادہ یاد کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. مسئلہ بتائیے. ہلو پلیز میرے فون کاٹو مت.
मेरा सवाल पूछा, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीने के हम बाद किसी मुझे का बड़ी फोन नहीं मुश्किल काटते से- मोहतरमा, हम किसी का फोन बड़ी- नहीं काटते। बताइए बड़ी अपना मुश्किल इत्मीनान से अपना से- मसला बताइए। बड़ी मुश्किल से फोन लगा है। हेलो, जी, अब मुझे ये पूछना था कि किसी के हक में हम नमाज पढ़ सकते हैं क्या? किसी के हक से मुराद? किसी के हक में मतलब माँ के, बाप के, या मरहूमों के जो जिंदे हैं उनके, अपने बच्चों के हक में नफिल नमाज पढ़ सकते हैं किसी के हक में? एंड सेकेंडली, यानी कि आप नमाज पढ़ना चाहती हैं, जो भी नमाज आप नफल पढ़ें उसका सवाब आप बख्शना चाहती है किसी को, हाँ चाहे जी, मरहूम हाँ जी, हो उनके- चाहे जिंदा हो। जो मरहूम है ना, मेरे अब्बा, मेरे जी हाँ, भाई, समझ गया आपका मसला। या फिर मम्मी जो ठीक। जिंदे हैं उनके। और दूसरा मसला? सेकेंडली जो अंधेरे मगरिब की जो नमाज है ना, ये सुन्नत और नफिल अंधेरे के बाद पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद अगर लेट हो जाए तो? मगरिब की नमाज फर्ज तो आप जो वक्त है वक्त पे पढ़ लेंगी, और सुन्नत आप थोड़ा ताखीर से पढ़ना चाहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। फर्ज क्योंकि कभी मेहमान आ जाते हैं या कभी जी, काम समझ में- गया आपका मसला। हाँ, तो सुन्नत और नफिल तो अंधेरा होने के बाद पढ़ सकते हैं। और औरतें जो हैं घर में, अगर तस्बीर हो या कुछ तस्बीर पढ़ना हो या कुछ दरूद शरीफ पढ़ना हो, तो बिना दुपट्टे के घर में ही रहते, कोई आदमी नहीं रहता है, कोई बहुत अच्छा आदमी सवाल, नहीं बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका। हाँ जी, कोई भी आदमी नहीं रहता है घर में, हम लोग अकेले रहते हैं, खाना बनाते या कुछ जी। करते काम में रहते हैं, तो बिना दुपट्टे के तस्बीर वगैरह पढ़ सकते हैं। जी, आज तक किसी ने ये सवाल पूछा नहीं, बहुत अच्छा है किया आपने, शुक्रिया। हेलो, मनमोहन सिंह, जो मौलाना साहब बताते रहते हैं या मुसब्बिबल अस्बाब, क्या वो हम बिना वजू के रात में अकेले बैठ के पढ़ सकते हैं? अच्छा, किस चीज के लिए बताते हैं ये? क्या वजू में ही पढ़ना है? किस चीज के बताते हैं वजीफा? जो कल आपने भी अपना एग्जाम्पल दे के बोले थे ना कि अच्छा, रोजगार के लिए या मुसब्बिबल अस्बाब। जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्लीज मेरे गौहर साहब, आप मौलाना साहब प्लीज हमारे लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल, आप भी हमको, हम सबको, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज एक किस्म की इबादत है जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही होती है, किसी और के लिए नमाज नहीं होती। हाँ, अगर किसी को सवाब पहुँचाने की नीयत से नमाज पढ़ना चाहें तो इसकी शरई एतबार से इजाज़त है, चाहे वो मरहूम हो या ज़िंदा हों। मरहूमीन के लिए भी इसाले सवाब की नीयत से नमाज़ पढ़ सकते हैं, और मौजूदा ज़िंदा अफराद के लिए भी इसाले सवाब की नीयत से नमाज भी पढ़ सकते हैं और कोई भी कार खैर अंजाम दे सकते हैं। दूसरी बात है अंधेरे में मगरिब की सुन्नत और नफल पढ़ना। तो मगरिब की नमाज तो फ़र्ज़ है, उसको जल्द अदा करना बेहतर है, और मगरिब की नमाज के बाद की जो 2 रकात सुन्नत है वो सुन्नत मुअक्कदा है, और उसकी जगह भी मगरिब की फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद हैं। अगर हो सके तो सुन्नत मुअक्कदा पहले पढ़ लें, फिर बाद में मगरिब की नमाज का वक्त जब तक बाकी हो उस वक्त तक आप नफल पढ़ सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़रूरी आपको है तो सुन्नत मुअक्कदा को भी मुअख्खर कर सकते हैं। कोशिश करें कि फ़र्ज़ के साथ पढ़ लिया करें। और ओढ़नी के बग़ैर, जबकि आप घर में तन्हा हों या ख़वातीन ही मौजूद हों, तो दुपट्टे के बग़ैर, ओढ़नी के बग़ैर या सर को खुला रखकर तस्बीहात, तकबीरात, ला इलाहा इल्लल्लाह या इस तरह के औराद व वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और जहाँ तक आपने रात में या मुसब्बिबल अस्बाब बग़ैर वज़ू पढ़ने के बारे में सवाल किया, तो उसके लिए ये ज़हन में रखें कि जितने भी वज़ाइफ हैं इनको पढ़ने के लिए वज़ू बेहतर है। अगर वज़ू हो बहुत अच्छा है, और अगर वज़ू ना हो तब भी ये वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, या मुसब्बिबल अस्बाब भी पढ़ सकते हैं, दीगर वज़ाइफ भी बग़ैर वज़ू के पढ़े जा सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप अपने टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए, इत्मीनान से अपना मसला बताइए, फिर उसके बाद टीवी ऑन कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ज़रा घर में ज़रा परेशानी है, कारोबार में बरकत नहीं है। घर में परेशानी है, कारोबार में बरकत नहीं है। जी, और हमारे बहनों हैं ज़रा छोटे, वो नाराज रहते हैं हर बात में। आपसे नाराज रहते हैं या अपनी बीवी से नाराज रहते हैं?
ससुराल वालों से नाराज रहते हैं। ससुराल वालों से नाराज रहते हैं आपके बहन भाई जी। मैंने पूछा, इस बातों में ज्यादा रहती हूँ। ठीक है, और आपको क्या कहते हैं, एक ऐसा एक मामला और है हमारा, हम जरा किसी से मोहब्बत करते हैं पर वो हमारी काज के नहीं है। नहीं सुनाई दिया आपका आखिरी मसला, नहीं सुनाई दिया जी। हमारा एक दूसरा मसला ये है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, हम उसके को दुआ बता दें कि हमारे घर वाले मान जाए, उनके घर वाले तो मान जाए। आप चाहते हैं कि आपके घर वाले और उनके घर वाले आप लोगों का निकाह करवा दें? जी बताते हैं आप। शुक्रिया कॉल करने के लिए। घर में जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए या हल्लल मुश्किलात फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, इस तरह 7 मरतबा पढ़ें। और घर में खैर व बरकत के लिए सुबह और शाम 1-1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों का विर्द जारी रखें। और क्या बताया उन्होंने, 2 आखिरी मसले समझ में नहीं आए। इनके बहनोई जो हैं वो इन लोगों से, ससुराल वालों से नाराज रहते हैं, क्या किया जाए कि वो खुश रहें? दुआओं के एतबार से क्या किया जाए? उसके लिए जी बहनोई खुद अगर पढ़ते हैं तो उनको भी पढ़ने के लिए बताएं और ख़ुद इनकी बहन को पढ़ने के लिए बताएं। या वदूदू या सलामू, या वदूदू या सलामू, इस तरह उठते बैठते चलते फिरते जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ते रहें। आखिरी मसला, निकाह की ख्वाहिश रखती हैं किसी से और ये चाहती हैं कि इनके घर वाले और उनके घर वाले मान जाएं, राज़ी हो जाएं, दोनों का निकाह हो जाए। उसके लिए आप या रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, इस आयत करीमा को फ़जर की नमाज के बाद रोज़ाना 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ें। और अगर हो सके तो इशा की नमाज के बाद भी इसी तरह 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ें। और आप ख़ुद भी गौर कर लें कि ये आपके लिए बेहतर है या सिर्फ़ जोश में या सिर्फ़ एक किस्म के जज्बे में आप इस तरह सोच रही हैं। ख़ुद गौर कर लें, क्योंकि आप भी साहिब समझ हैं। और वालिदैन जो मना अगर कर रहे हैं तो वो किस वजह से मना कर रहे हैं, उन वजूहात पर भी आप गौर करें। और फिर भी अगर बात अच्छी ही है तो फिर आप इन वज़ाइफ के साथ साथ वालिदैन को बेहतर तरीक़े से राज़ी करने की कोशिश करें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, फरमाइए। वालेकुम। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। मुझे है ना सर में जो है ना ये बहुत नस में तकलीफ होती, बहुत दर्द होती। नस में दर्द होता है, सर की नस में दर्द होता है, एक ही तरफ होता है? हाँ, ये पीठ से, ये कमर की हड्डी है ना, यहाँ से ये मनका है, यहाँ से लेके तो सर पीछे बाजू, पीछे हिस्से में। जी जी जी। इसमें नसों में बहुत दर्द होता और पेट में गैस भी बनता। अच्छा। हाँ, और मुझे घर में रोजी रोजगार के लिए कुछ वजीफा बताओ। बिल्कुल बताएंगे आपको मोहतरमा, शुक्रिया कॉल करने के लिए। नसों के माहिरीन जो हैं, रगों के माहिरीन डॉक्टर से आप रुजू कर सकती हों तो बेहतर है। उसके साथ साथ आप ये दुआ रोज़ाना पढ़ती रहें। अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक है, या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम। इस तरह उठते बैठते चलते फिरते पढ़ें। और 3 मरतबा या 7 मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और घर में जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए या हल्लल मुश्किलात पढ़ें और नमाज़ों का एहतमाम करें। या हल्लल मुश्किलात जितना ज़्यादा पढ़ सकती हैं परेशानी को दूर करने की नीयत से पढ़ें। साथ साथ नमाज़ों का एहतमाम आप और आपके सारे अफराद खाना करते रहें। गैस की शिकायत है मौलाना साहब इनको। जी, गैस की शिकायत है तो उसके लिए लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम,
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس طرح روزانہ 11 یا 21 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جودھ پور سے محمد علی بول رہا ہوں. محمد علی صاحب فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک سانس کی تکلیف ہے. چلنے پھرنے میں سانس ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے. سانس پھولتی ہے آپ کی، سانس کی تکلیف ہے اور گھبراہٹ بھی وہ ہوتی ہے. تکلیف ہے. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا اور اس کی کیا برکتیں ہیں؟ نام اور اس کی کیا برکت ہے سمجھ نہیں آیا. والدہ کا کیا نام تھا جی، اور ان کی نام کی کیا برکت ہے؟ مطلب نام کی برکت میں سمجھ نہیں پایا کیا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا. جی نہیں وہ تو سمجھ میں آ گیا سوال، لیکن نام کی برکت کیا ہوتا ہے؟ اس کی نام کی برکت کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ نام کے اندر برکتیں بہت ہیں. بہرحال کوشش کرتے ہیں بتانے کی آپ کو اس کے بارے میں. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ سانس کی تکلیف ہے، سانس پھولتا ہے اور گھبراہٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. پہلا کیا تکلیف ہے؟ سانس کی. جی سانس کی تکلیف ہے تو اس کے لیے سنعیدها سیرتها الاولی. سانس کی تکلیف کے لیے سنعیدها سیرتها الاولی. اس طرح فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں. اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھتے رہیں. اور حصول برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھ سکتے ہیں. مکمل سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو نام آپ نے پوچھا ہے اس سلسلے میں مختلف قسم کی روایتیں ہیں. بہتر یہ ہوتا کہ آپ کو برکت کے لیے کچھ چاہیے تھا تو ہم نے جیسے کہ بتا دیا. اس کے علاوہ وظائف بہت سارے ہوتے ہیں. کسی مسئلے کو اگر بتائیں تو اس کے سلسلے میں کیا وظیفہ ہے آپ کو بتایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود وظیفے کے بارے میں کسی پرٹیکولر وظیفے کے بارے میں سوال کریں. بالکل گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس طرح کے سوال نہ پوچھا کریں. حالانکہ سوال غلط نہیں ہے. کل بھی ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت مریم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا. آج آپ نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ کے والدہ کا نام کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کو معلوم ہو سکتا ہے کہ نہیں معلوم ہو. اور اگر نہیں معلوم ہو تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. کوشش آپ یہ کر لیں، کتابوں سے دیکھ لیں. یہ چیزیں ضروری بھی نہیں ہیں. اس کا اسلام سے بھی ویسے کوئی مطلب اسلام سے تعلق تو ہے لیکن ویسا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ حضرت مریم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا، حضرت موسیٰ کے والدہ کا نام کیا تھا، حضرت ابراہیم کے والد کی والدہ کا نام کیا تھا. ہو سکتا ہے معلوم ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہو. بہتر یہ ہے کہ آپ کتابوں سے دیکھ لیں یا لوکل علماء سے آپ پوچھ لیں. باقی آپ کا مسئلہ جو ہے، پریشانی ہے، دقت ہے، رکا ہوا کام ہے، بیماری، کوئی بھی چیز اس طرح کا، اس کے لیے آپ کے لیے ہم لوگ یہاں پہ حاضر خدمت ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے محترمہ. ہاں جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس ساری نعمتیں ہیں، ہر چیز ہے، نوکری، پیسہ اور کیا بولتے ہیں عیش و آرام، شادی بھی ٹائم پہ ہو گئی، بچے بھی، ہر نعمت ہے، لیکن پھر بھی خوش نہیں رہتا. اور ایک بندہ ایسا یہ چیزیں بھیک میں مانگ رہا ہے اللہ سے، اسے بھی بیچارے کو ملتا نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بتا دینا. اور میری مم کے لیے دعا کر دو پلیز، انہیں استھما کی پرابلم ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی والدہ کو استھما کی پرابلم ہے؟ ہاں جی یہ بتائیں گے آپ کو. باقی جو مسئلہ ہے وہ تو ٹھیک ہے. انسان کے کب سے ہے یہ پرابلم؟ والدہ کو آپ کی کب سے یہ استھما کی پرابلم؟ 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. 10 سال سے استھما کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی جی. استھما کے لیے سنعیدها سیرتها الاولی، سنعیدها سیرتها الاولی ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں. اور جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نعمتوں سے نوازا ہے اور پھر بھی وہ شکر گزار نہیں رہتا، خوش نہیں رہتا، تو اس کو اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے سلسلے میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے، شکر بجا لاؤ گے تو میں ضرور تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اور اگر شکر گزاری نہیں ہوتی تو پھر
شکر گزاری نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا بھی کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ ان کا خوش نہ رہنا اسی وجہ سے ہو۔ لہٰذا کم درجے کے لوگوں کو دیکھ کر شکر گزاری کریں۔ دنیاوی معاملات میں کم درجے کے لوگوں کو دیکھ کر شکر گزاری کرنا چاہیے، اور دینی معاملات میں، آخرت کے معاملات میں اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو شخص مانگتا ہے اس کے لیے شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مانگنے کو اپنا پیشہ نہیں بنانا چاہیے، اور اس سلسلے میں حدیث پاک بھی یہ ہے کہ جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی کا بھی ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ مانگنے پر ملتا تو ہے، کبھی نہیں ملتا کبھی ملتا ہے، لیکن چونکہ وہ خود سے محنت کوشش نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے تنگ دستی اس کے لیے آتی رہتی ہے، بجائے اس کے اگر وہ نہ مانگے اور خود سے کوشش کرے جبکہ وہ کوشش کر سکتا ہو تو پھر اس کو کوشش ہی کرنی چاہیے اور دست سوال دراز کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ بہت زیادہ ہی مجبور ہو اور کسی طرح سے کام کے لائق نہ ہو، جسمانی مجبوریاں ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے افراد خاندان، پڑوسی، رشتہ دار، احباب، ان لوگوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بالکل، ویسے تو اس دنیا میں ہر شخص محتاج ہے، انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگے، اور ہم کو ایک اور چیز سکھائی گئی تھی بچپن سے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ کیا آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ ہلو ہلو، جی محترمہ، ٹی وی کی آواز بند کیجیے، اپنا مسئلہ بتائیے۔ ہلو، ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ناگپور سے بول رہی سلمہ۔ جی فرمائیے۔ ہاں، میرے کو ایک سوال پوچھنا تھا مولانا سے کہ آپ جیسے ہم نے قربانی نہیں کی ہے، ہاں ہاں، کہ یہ قربانی میں جیسے قربانی نہیں کی ہے، حقیقہ کرنا ہے، تو یہ جیسے بقرہ عید میں کر سکتے کیا؟ مطلب قربانی کے بدلے؟ ہاں، حقیقہ قربانی بقرہ عید میں حقیقے کا وہ کر سکتے کیا؟ ایک منٹ، مولانا صاحب آپ سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی مولانا صاحب پوچھئے۔ کیا آپ کے اوپر قربانی واجب تھی؟ نہیں، کبھی نہیں کی ہے نا ہم نے۔ ہلو، نہیں، قربانی واجب ہے، مولانا صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کیا آپ پہ قربانی واجب ہے؟ آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو قربانی کرنی چاہیے؟ اتنی حیثیت آپ کی ہے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے؟ ہاں، پہلے نہیں تھے ہم اس لائق کے، پر ابھی ہے۔ وقت کے ساتھ انسان ہو ہی جاتا ہے، یعنی کہ آپ قربانی کے لائق تھے لیکن آپ قربانی نہ کر کے اس کے بدلے میں آپ یہ چاہتی ہیں کہ عقیقہ کر لیں بقرعید کو۔ عقیقہ قربانی، ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو۔ جی مولانا صاحب۔ قربانی کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلے واجب نہیں تھی اور اب واجب ہے، تو واجب قربانی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی شخص واجب قربانی ہونے کے باوجود ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور کی قیمت خیرات کرے۔ قربانی کے دن جب تک باقی ہیں قربانی واجب ہے، اور قربانی کے دنوں کے بعد قربانی کی قیمت خیرات کرنا واجب ہے، اور جتنے سالوں کی واجب قربانی چھوٹی ہے اتنے سالوں کی جانور کی قیمت خیرات کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ قربانی کی جگہ عقیقہ کرنا، تو اگر واجب نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، اور اگر قربانی واجب ہے تو آپ کو واجب قربانی تو کمپلسری ہے، کرنا ہی ہے۔ واجب قربانی کے علاوہ اگر آپ عقیقہ بھی کرنا چاہیں تو عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ عقیقے اور قربانی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے وہ عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص عقیقہ نہیں کیے ہے اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے تو کر سکتا ہے، یا وہ نفل قربانی بھی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عقیقہ اگر کر رہے ہوں تو اس کے لیے دن
مقرر نہیں ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کے 3 دن جیسا کہ بتایا گئے مقرر ہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام جی محترمہ فرمائیے۔ جی ہمارا بیٹا ہے 15 سال کا، جی اس کے پیر میں ایک پیر میں درد اٹھتی ہے، جو ہے داہنے سائڈ کے پیر میں۔ کیا ہے پیر میں درد کے علاوہ کیا ہے؟ درد ہے کمر سے نیچے داہنے سائڈ کے پیر، داہنے سائڈ میں درد ہے۔ کب سے ہے یہ درد اس کو؟ یہ بیچ بیچ میں اٹھتی رہتی ہے، کافی سالوں سے علاج بھی ہو رہا ہے، صدقے وغیرہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی عمل ہے، جی جی، لیکن پھر بھی جو ہے اب کوئی دعا بتا دیجیے۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیر میں جو درد اٹھتی ہے ہر النساء کی ہوتی ہے، اس میں کوئی تعبیذ باندھی جاتی ہے پیر میں، ابھی تک تو ہم نے ایسا کیا نہیں، تو کیا یہ عمل کرنا جائز ہے یا اس طرح کی کوئی دعا ہے جو پیر میں باندھی جا سکتی ہے؟ جی یا آپ اپنے اس سے ایک چھوٹی سی دعا کوئی بتا دیجیے جس سے ہم لوگ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اور ایک دعا ہم نے جانی تھی، جی ہیلو، جی جی، ایک دعا ہم کو بتایا تھا، یہ ٹی وی پر ہی سنا تھا، لیکن اس کے تلفظ ہم سمجھ نہیں پائے، تو پڑھتے بھی نہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں غلطی ہو جائے یا کیا ہو جائے۔ اللہم استعان کہا تھا یا اللہم استعان کہا تھا ایک مفتی صاحب نے۔ پورا آپ پوری دعا بتائیے تاکہ مولانا صاحب بھی سن لیں۔ بس یہی لفظ ہے، اللہم استعان یا اللہم استعان، کیا ہے مطلب وہاں پہ سنا تو تھا ہم نے، لیکن اس کو کس چیز کے لیے یہ دعا جو ہے کس چیز کے لیے بتائیے؟ مشکلوں کے لیے، جیسے ڈلیوری کے ٹائم یا اس طرح کی کوئی مشکل آنے والی، ڈلیوری کے ٹائم میں؟ ہاں، اللہم استعان یا اللہم استعان، مطلب مشکلات کے حل کے لیے بتائی گئی تھی کوئی دعا؟ جی جی، پوری دعا باقی یاد ہے آپ کو؟ نہیں، بس یہی لفظ ہے، یہی لفظ ہے جو ہم بول رہے ہیں، اللہم استعان ہے یا اللہم استعان، اسی کو سمجھنا ہے گالی۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، شکریہ۔ جو لفظ آپ بتا رہی ہیں وہ تو غیر واضح ہے، اور پریشانی اور مشکل کو دور کرنے کے لیے آپ ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ اس طرح 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس لڑکے کو پیر میں تکلیف ہے اس کے لیے آپ یا شافی یا سلامو لڑکے کو پڑھنے کے لیے بتائیے، 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ یا شافی یا سلام پڑھے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پھر پیر میں جہاں تکلیف ہے وہاں پر دم کر دے، پھونک لے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی، اور اس کا علاج کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ تعویذ وغیرہ بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اگر یہ وظیفہ آپ اختیار کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی کون صاحب، کہاں سے؟ گجرات سے بول رہے ہیں، محمد تسلیم۔ محمد تسکین، تسلیم صاحب فرمائیے۔ ہم یہ بول رہے ہیں مولانا صاحب، ہمارے گھر میں 2 بہنیں ہیں، میری زبان مجھ سے بڑی اور میں ان سے چھوٹا ہوں جی، لیکن میری ماں باپ یہی بول رہے ہیں شادی کرنے کا، میرا 4-5 جگہ سے رشتہ آ چکا، لیکن میں منع کر رہا ہوں، یہ بول رہا ہوں میں اپنی بہنوں کی شادی کر کے تب ہم کریں گے، ابھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں 2 بہنیں بڑی جوان ہیں، ان سے پہلے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی فرض مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ پہلے بہنوں کی ہی ہو جائے، جس کی جو ماں باپ کی خواہش ہو، اگر ماں باپ چاہیں تو آپ کی پہلے کر دیں، ماں باپ چاہیں تو بہنوں کی کر دیں، آپ کو اس میں کیا دشواری ہے؟ لیکن ہم کو پہلے یہ ہے ہم اپنی بہنوں کو کر کے پھر ہم کریں گے شادی، ہم سے بڑی ہیں دونوں بہنیں، ہم سے چھوٹے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو، شکریہ۔ جی مولانا صاحب تھوڑا سا وقت بچا ہے، مختصر سا جواب۔ شرعی اعتبار سے آگے پیچھے دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اور آپ بہنوں کا خیال کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، جلد سے جلد بہنوں کی شادی کا انتظام و انصرام کریں۔ اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس طرح ان کو روزانہ 21 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کے لیے بتائیے، اور آپ بھی اس کو پڑھتے رہیے۔ بالکل ناظرین، پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔